السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ، کہ ارکان الایمان کے حوالے سے ہر جمعے کو انشاءاللہ ایک نشست ہوگی جس میں ایمان کے ارکان کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس کام کی اور اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی اور اس کو اپنا موضوع سخن بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کے اندر جتنے معاملات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے امور ہیں، ان میں سب سے زیادہ ضروری اہم جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اور اس دنیا کو خاص طور پہ اور اس کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں اور اس کے ساتھ جتنے نظام جڑے ہیں، سورج کا، چاند کا، بارشوں کا سائیکل اور موسموں کا سائیکل اور اس کے علاوہ لائف سائیکلز جتنے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑا ہے۔ سب کو انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی جو ہے اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ اپنے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی موت کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو اس آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور رسل کو جس پیغام کے ساتھ بھیجا، اس کی بنیاد ایمانیات تھی، اور جو عقائد اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ انسان اپنے دل میں رکھے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو جو ہے استوار کرے، ان کو ارکان ایمان کہا گیا ہے۔ ارکان ایمان کے حوالے سے قرآن پاک کی آیتیں اور حدیث شریف جو ہیں وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک ارکان ایمان کیا ہیں، بنیادی رکن کیا ہیں، بنیادی ستون کیا ہیں، پلرز کیا ہیں، وہ کون سے بنیادی عقائد ہیں جو اگر درست ہوں، جن کے بارے میں معلومات ٹھیک ہو اور ان کے اوپر یقین ہو اور پھر اس کے مطابق عمل ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو اس کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آمن الرسول باللہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اور ایمان والے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں گنوائی ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ سارے کے سارے اللہ پہ ایمان لائے، ملائکہ پہ ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان لائے، رسولوں پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر ایک چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پورا ایک جگہ فرماتے ہیں وکل شیء قدرناہ تقدیرا، کہ ہر ایک چیز کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے، ڈیسٹینی کو، پری ڈیسٹینیشن کہہ لیں اس کو آپ، یا اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس سیریز کے اندر کوشش یہ کریں گے کہ ہر ہفتے ایک رکن کو، ایک ارکان ایمان میں سے ایک رکن کو ڈسکس کریں۔ تو اس کی بنیاد ایک حدیث شریف میں بھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثوب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر ولا يعرفه منا احد، کہ ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو کیا ہوا کہ ایک شخص آیا، اور ایسا شخص آیا کہ اس کے کپڑے بھی بالکل صاف اور سفید تھے، اور اس کی داڑھی اور اس کے بالوں کے اوپر بھی کوئی گرد و غبار نہیں تھا، جس سے پتہ لگتا تھا کہ وہ سفر کر کے تو نہیں آیا۔ اور دوسری عجیب بات یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یعنی نہ وہ اہل مدینہ میں سے تھا اور نہ ہی اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار تھے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، تو حضور کی مجلس میں حاضر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ٹانگرانوں کے اوپر رکھ لیا، اور پھر پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور جس کو استطاعت ہو وہ حج بیت اللہ کرے۔
تو یہ ارکان اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو اس نے آگے سے جواب میں کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ ایک تو سوال کر رہے اور پھر اس کے بعد جواب ملنے پہ تصدیق کر رہے، یعنی جس کو سوال تو وہ کرتا ہے نا جس کو معلوم نہ ہو، تو اگر اس کو معلوم نہیں تھا تو یہ اس کو مطلب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے سچ کہا۔ بہرحال اس نے دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے فرشتوں کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر اور اس کے رسولوں کے اوپر، اور اچھی بری تقدیر، آخرت کے اوپر اور اچھی بری تقدیر کے اوپر۔ تو یہ 6 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ایمان کے ضمن میں ارشاد فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر احسان کے بارے میں پوچھا، پھر قیامت کے بارے میں پوچھا، پھر اس کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ تو جب وہ لوٹ کے گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل آئے تھے اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، یعنی پورے دین کا خلاصہ بتا کے وہ میرے سے پوچھ کے، تاکہ تم لوگوں کو اس بارے میں پتہ لگ جائے اور تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں، تو وہ تشریف لے گئے۔ تو اب اس میں یہ جو ایمان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں ارشاد فرمائیں، ان کو علماء نے ارکان ایمان قرار دیا کہ یہ بنیادی ستون ہیں، بنیادی رکن ہیں ایمان کے۔ تو ان میں سے پہلا رکن جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ آج ہم کوشش کریں گے اپنی بات کو اس کے حوالے سے جو ہے اس تک جو ہے محدود رکھیں، اور اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے 2 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایمان کا 2 حوالے سے ایمان کو جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 2 حوالے سے ایمان کو ہم لوگ اپنے کو گیج میں ملا سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر محنت کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم ایمان کس چیز پہ لانا ہے، وہ صحیح نالج ہم لوگ حاصل کریں، وہ صحیح علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں اور باقی اسلامی احکام کے بارے میں، کہ صحیح بات، جو صحیح بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، اس کا ہمیں علم ہو، اس کا ادراک ہو، اور پھر اس صحیح عقیدے کے اوپر یقین رکھنا اور اس کو اپنے عقائد کا، اپنے کانسیپٹ کا، اپنے نظریات کا اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والی ہماری زندگی کا اور لائف پلاننگز کا حصہ بنائیں، اور اس کو سامنے رکھ کے ہم زندگی کو پلان کریں، اور اس کے ساتھ پھر اس نظریے کو، اس عقیدے کو ہم جئیں۔ یعنی ایمان کی جو کیفیات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہونا، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہونا، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا، اللہ کا ڈر ہونا، گاڈ کانشیسنس جسے کہتے ہیں، اللہ کا خوف ہونا، تقوی ہونا، اور تنہائی میں اور اعلانیہ طور پہ مجمع میں لوگوں کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو لوگوں کو تو ہم ڈیسیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نظروں کی خیانت کو اور دلوں کے حال کو جاننے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ڈیپر لیول کا ایک کنیکشن ہو، تو ان دونوں چیزوں کے اوپر، یعنی ایک روحانی اسپیکٹ ہے اس کا اور ایک علمی اسپیکٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علمی اسپیکٹ کو چھیڑتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقائد اپنانے ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے عقیدے کا حصہ بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ارکان الایمان باللہ، یعنی ایمان باللہ کے کمپوننٹس کیا ہیں، یعنی سمجھنے کے لیے اور اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے ہم اس کو مختلف جو ہے حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے حوالے سے ہمارے ذمے کیا ہے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ ہے کہ اس کو 4 کمپوننٹس علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں کہ ایمان باللہ کے حوالے سے 4 پہلوؤں کو کا احاطہ کرنا چاہیے ایک انسان کو۔ اس کا سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ایک بنانے والے کا، ایک ایگزسٹنس آف اے کریٹر، اس کا ایمان ہونا کہ پوری کائنات کا ایک اس نظام کو چلانے والا کوئی رب ہے۔ ابتدائی طور پہ جب ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھی تھی، جب میں شروع میں گیا تھا پڑھنے کے لیے اور یہ چیز سامنے آئی، تو چونکہ ایکسپوجر نہیں تھا ایتھیزم کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے کے حوالے سے لوگوں کا نظریہ، خاص طور پہ اس دور میں لوگ کس طرح سے اس چیز کو لے رہے ہیں، تو میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ چیز جو ہے بالکل بدیہی ہے، یعنی اس چیز کو یہ تحصیل حاصل ہے، یعنی اس چیز کو زیادہ ڈسکس کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ میں مثال کے طور پہ میں ایک دسترخوان کو دیکھتا ہوں اور اس پہ 10-15 قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، تو میں یہ تصور نہیں کروں گا کہ یہ خود بخود آئے ہیں، مجھے پتہ ہوگا کہ یہ کسی نے اہتمام کیا ہے، کسی کے لیے اہتمام کیا ہے،
بنانے والے کوئی ہیں، ہر ایک چیز کی ریسیپی ہے، ہر ایک چیز کے اندر انگریڈینٹس ہیں ڈفرینٹ. تو لیکن چونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ مٹیریلسٹک کر لیا ہے اور مٹیریلائز کر لیا ہے اپنی زندگیوں کو کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کے اندر بہتے چلے گئے ہیں، اور بہت سارے طریقوں سے اور بہت سارے راستوں سے شکوک و شبہات جو ہیں یہ ہمارے معاشروں میں، ہماری یوتھ میں، ہمارے نوجوان نسل میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں یہ در آئے ہیں. تو اس حوالے سے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو جو ہے وہ بدیہی ہونے کے باوجود، یعنی ایک انسان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو میں دیکھتا ہوں تو سب سے پہلا خیال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار کتنی اچھی بنائی ہے، یا کتنی اس کی چیز کی اگر بری حالت ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ اس کا حال کس نے کیا ہے، اور اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو میں کہتا ہوں یار بنانے والے نے بہت خوبصورت محنت سے بنایا ہے. تو اسی طرح پوری کائنات ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مظاہر کو دیکھتے ہیں، سورج کو، اس کی روشنی کو، اس کی جو ایفیشنسی ہے، اس کی جو ایک نظام کے تحت وہ چل رہا ہے، اور اسی طرح چاند کا پورا ایک نظام ہے جو صدیوں سے لوگوں کی آبزرویشن میں ہے کہ کس طرح وہ گھٹتا بڑھتا ہے، نکلتا ہے، چھپتا ہے وغیرہ. اور اسی طرح آسمان کا نظام، بارش کا نظام، پھول پتوں کو دیکھا جاتا ہے، جب پھلوں کو دیکھا جاتا ہے، سبزیوں کو دیکھا جاتا ہے، ہر ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. بلکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور تمہارے اپنے اندر ہیں. یعنی انسان جتنا زیادہ آپ لوگ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی زیادہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہوتی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا لوگوں کو احساس ہوتا. لیکن چونکہ شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، اس کو اپنے فلاسفیز اور اپنے جو ہیں وہ نظریات وہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نفس جو ہے وہ لائف کو ایزی رکھنے کے لیے اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور باقی سارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر کتنی ہر ایک چیز جو ہے وہ پرفیکٹلی کریٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پرفیکٹلی ڈیزائنڈ ہے. کان ہے ہمارے، کیا ان کا شاندار نظام اللہ نے بنایا ہے سننے کا، آنکھوں کا کیا خوبصورت نظام ہے، ناک کا نظام سننے کا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو فلٹرز لگائے ہیں ہماری آنکھوں کے اوپر، پلکیں ہیں، ناک کے اندر بال ہیں، کانوں کے اندر اللہ جو ویکس بناتے ہیں، منہ کے اندر جو سلائیوا ہوتا ہے، مختلف چیزیں، پھر جو ہماری ہر ایک چیز، یعنی جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے متاثر ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، کوشچن کیا ہے اس حوالے سے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی چیز کے بن گئے ہیں، یعنی ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یا ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو گیا ہے سب، یا پھر یہ خود اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں. کیا انہوں نے بنایا؟ ان سے پوچھو کہ جس چیز کو جو تم بتاؤ کہ کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو جس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ لوگوں کی مرہون منت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو جن چیزوں کی یا جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کی مرہون منت ہے. تمام کائنات اور اس کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، یا تمہارے آس پاس جس کو خود بخود بننے کا جس کے خود بخود بننے کا تم دعویٰ کر سکتے ہو، یا کون سی ایسی چیز ہے جس کے خالق ہونے کا یا تم کسی اور کو کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص نے، فلاں مخلوق نے یہ دوسری فلاں مخلوق پیدا کی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے بنایا ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے یہ ہیں، یا کوئی اور دعوے دار آئے جو آ کے یہ بات کرے کہ اس نے بنایا ہے. بل لا یوقنون، یہ اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے. تو تمام کائنات کا بنانے والا جو ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک کوشچن کرتا ہے کہ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، انہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو کائنات کو بنانے والی ہستی ہے. اور سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھا جائے تو وہ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی کوئی اسینشل ایگزسٹنس ہے جو کاز ہے اس ساری ایفیکٹ کا، اور اس ساری جو نظام کائنات ہے، کچھ چیز کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں بگ بینگ تھیوری تک. تو اس کے بارے میں بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور کوشچن کرتے ہیں کہ بگ بینگ کا کیا وجہ تھی، اور کیا اس کا ریزن تھا، کیوں ہوا، اس کے لیے جو سارا نظام تھا اور ساری چیزیں تھیں وہ کہاں سے آئیں، وہ اتنی بڑی انرجی جو ہے وہ کہاں سے ایک دفعہ جنریٹ ہوئی، پھر لا آف کنزرویشن آف انرجی اور وغیرہ چیزیں. اچھا، اس حوالے سے ایتھیزم کے حوالے سے اور اس طرح کے جو اعتراضات اگر اٹھائے جاتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ کو مزید چیزوں کو ڈسکس کرنا ہو، یا اگر کسی کے بارے میں کوئی کوشچن ذہن میں کوئی کوشچنز ہوں ان چیزوں کے حوالے سے، چونکہ میں اس ٹاپک کے اوپر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو بہت سارے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں جو ان ٹاپکس پہ کام کر رہے ہیں. صبور احمد صاحب بہترین ماشاء اللہ ان چیزوں کے اوپر سائنٹیفکلی
آرگیو کرتے ہیں ان چیزوں کو. اور اس کے علاوہ بہترین کئی اسکالرز ہیں، محمد حجاب ہیں، ڈاکٹر شبیر علیہ صاحب ہیں. اس سے پہلے کچھ لوگ گزرے جو ہیں، ڈاکٹر احمد دیداد صاحب ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. تو بے شمار اسکالرز ہیں اور ان کی کتابیں ہیں. ایک شعیب ملک صاحب ہیں، ان کا بہت اچھا کام ہے اس کے اوپر. تو بہترین لوگ ہیں جن کی آڈیوز، ویڈیوز، بکس جو ہیں ان ٹاپکس پہ ملتی ہیں، اور آپ ان چیزوں کے اندر اگر ان ڈیپتھ جانا چاہتے ہیں تو بہت سارا مواد جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو مان لینا کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ عدم سے وجود میں خود بخود نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ ڈسکس بھی کیا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بنا، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. اور جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں جب وہ اتنے پرفیکٹ نظام کو دیکھتے ہیں، تو میں اگر جاؤں کسی فیکٹری کے باہر سے گزروں اور میں دیکھوں کہ اس کا وزٹ کر رہا ہوں اور میں دیکھوں کہ اچھا اس کے اتنے حصے ہیں، اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، اتنا اچھا نظام ہے ان کا، انٹرنس کے اوپر اتنی اچھی سیکیورٹی ہے، اتنا نظم و ضبط ہے، تو میں جان لوں گا کہ یار کسی بڑی اچھی چیز کی بڑے اچھے آرگنائز طریقے سے پروڈکشن ہو رہی ہے. اسی طرح پوری کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ یہ اسی لیے ہے کہ اس کائنات کے بنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ساری کائنات کو بنانے کا مقصد یہ بتایا کہ تمہیں سرو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے ان کو عزت دی، زمین کے اوپر، خشکی کے اوپر اور تری کے اوپر ان کو حکمرانی دی، اور ان کے لیے راستوں کو آسان کیا. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا اور سواریوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، بڑے بڑے طاقتور جانور، ہاتھی، گھوڑے، سارے اللہ نے انسان کے تابع کر دیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے اور تمہیں بہترین مخلوق بنایا ہے، تمہیں سب سے زیادہ نوازا ہے، اور تم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نظام جو ہے وہ اسٹیبلش کرو اس دنیا کے اوپر. تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، اور انسان کو اپنی فرما برداری کے لیے صرف ورشپ تک محدود نہ رکھا جائے عبادت کو. ایکٹس آف ورشپ بھی عبادت میں داخل ہیں، اور جنرل اوبیڈینس، لائف آف اوبیڈینس جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین اور حدود کے اندر رہتے ہوئے گزرے. تو دوسری چیز جو ہے ارکان الایمان باللہ، ایمان باللہ کے جو کمپوننٹس ہیں اس میں جو دوسری چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، جس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور پھر اس علم کے مطابق اپنے عقائد کو مضبوط کرنا، اور پھر اس عقیدے کی بنیاد کے اوپر اپنے اعمال کو چن کے اور احتیاط کے ساتھ اختیار کرنا، اور اپنی سوچ کو، اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو، اپنی ہوپس کو، اپنے جو ریلائنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو جوڑنا. دوسری چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اور اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کے اختیارات کے اندر کوئی شریک نہیں. وہ رب العالمین ہے. رب جو ہے وہ کریٹر بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ سسٹینر بھی ہوتا ہے، پرووائڈر بھی ہوتا ہے، اور وہ تمام مخلوقات کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا بھی ہے. تمام چرند ہوں، وہ پرند ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ جمادات ہوں، لیونگ تھنگز ہوں، نان لیونگ تھنگز ہوں، سمندر کے اندر رہنے والی ہوں، ہوا میں اڑنے والی چیزیں ہوں، آسمانوں کے اوپر والی مخلوقات ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، جو بھی مخلوقات ہیں، ستارے ہوں، چاند ہوں، سورج ہوں، درخت ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند اور ستارے اور درخت اور ہر ایک چیز، حتیٰ کہ درختوں کے سائے، تمہارے سائے، یہ سارے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور بائی ڈیزائن، بائی ڈیفالٹ یہ اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں. اور سمندر وہ یا جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آسمان ہیں، انسان ہے. اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ اپنی ول سے، اپنے اختیار سے، اپنی کوشش سے، اپنے ارادے سے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرے. اسی لیے سورج جنت میں نہیں جائے گا، لیکن انسان کو ریوارڈ کے طور پہ ایک اٹرنل لائف دی جائے گی اور وہ جنت میں جائے گا. جن کو اٹرنل لائف دی جائے گی وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ انسان اور جن جو ہیں ان کے لیے یہ ٹیسٹ ہے دنیا کی زندگی. تو تمام کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو بنایا بھی اللہ نے ہے، ان کو اللہ چلا بھی رہا ہے. اور یہ اختیارات جو ہیں اس کائنات کو چلانے کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، کسی کو پارٹنر نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پہنچا رہے ہیں، ذکر کی اور خیر کی مجالس کے اوپر جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارشوں کے احکام ہیں، مختلف رزق کے احکام ہیں وہ بھی لے کے جا رہے ہیں. سارے اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ معمور ہیں.
لیکن اس کے باوجود کرنے والی ذات، کروانے والی ذات اور آل ان پار جو ہے، آل ان آل جو طاقتور ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات بھی نہیں بانٹے، ڈیوٹیز لگائی ہیں اپنی مخلوقات کی۔ سورج کو روشنی دینے کی ڈیوٹی دی ہے، چاند کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے گھٹنا بڑھنا اور اس کا جو اس کے اندر جو نور ہے، جو چمک ہے، اور ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے، درختوں کو اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کے اوپر لگایا ہے کہ وہ ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو absorb کرتے ہیں، آکسیجن بناتے ہیں، پھل دیتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ مختلف چیزیں، ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فنکشن رکھا ہے، لیکن پوری کائنات کے اندر کوئی اختیار ہے اگر کسی کے پاس، اور ایبسولوٹ اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ اس چیز کو جو ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ جو رحمت کا دروازہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کھولنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جس کو اللہ بند کر دے اس کو اللہ تعالیٰ کے بعد کھولنے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہارے ساتھ اللہ کسی خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو تمام جو اختیارات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں، اور تمام کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے فیصلے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، قیامت والے دن کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا مالک میں ہوں۔ اور وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، جس کے لیے اجازت دی جائے گی اس کو شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھ دیتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اختیارات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ، کسی کو اپنے ساتھ اس میں شریک نہیں کیا، بلکہ اس سے بڑھ کے، یعنی ہم لوگ اس حوالے سے تو بات سنی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے پاس خدائی اختیارات بھی نہیں ہیں، نہ فرشتوں کے پاس ہیں، نہ نبیوں کے پاس ہیں، نہ ولیوں کے پاس ہیں، نہ بزرگوں کی تصویروں میں ہیں، نہ ان کے بتوں میں ہیں، نہ ان کی قبروں میں۔ یہ تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بالکل پرسنل اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ فرما دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اپنی ذات کے لیے بھی، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا تو صرف خیر جمع کرتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح مختلف تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہلوائی کہ فرما دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، ان سے فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور یہ اس طرح کے تمام نظریات جو ہیں، عقائد جو ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیے امن خلق السماوات والارض وجعل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله، کیا جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے وانزل لکم من السماء ماء، تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے مختلف کھیتیاں اور مختلف پھل اگاتا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو گویا کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر کویشچن کرواتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا أإله مع الله، کیا امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنا دیا، تمہارے رہنے کی جگہ بنا دیا، اور اس کے درمیان تمہارے لیے دریاؤں کو بہا دیا، وجعل لها رواسي، اور اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور اس کے درمیان یہ اپنی ساری نعمتیں جو ہیں تمہیں دے دیں۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کو کہتے ہیں آپ کویشچن کریں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مشکل میں پھنسے ہوئے کی، پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔
وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے، مشکل کو ٹالتا ہے، کون ہے مشکل کشا، کون ہے حاجت روا، کون ہے تنگ دستوں کا اور مفلوق الحال لوگوں کا پرسان حال۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کس نے تمہیں زمین کے اوپر نائب بنایا، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کہ کوئی اللہ کے علاوہ بھی ہے؟ یعنی ان صفات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی اور کو یہ صفات دو گے تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے۔ اور اسی طرح پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، کون ہے جو تمہیں اندھیروں کے اندر اور خشکی میں اور تری میں جو ہے تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے آتا ہے، اور کون ہے جو من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، کون ہواؤں کو پھیرتا ہے اور کون بارشوں کو برساتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار حکم بھی اس کا چلے گا، تمام مخلوقات بھی اسی کی ہیں اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تو تمام یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، دین کیا ہے، دین میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک بھی ہے جو اللہ کے ساتھ ان کاموں کے اندر شریک کار ہو؟ نہیں ہے۔ یعنی قانون سازی بھی اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے، فیصلے بھی میرے ہاتھ میں ہیں، تخلیق بھی میں نے کی ہے، پرووائڈ بھی میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق، اللہ الذی خلقکم، اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گی، مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کی ذات بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے ان سب چیزوں سے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پوری کائنات کو بنانا اور چلانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ اپنے بندوں کو کسی کام پہ معمور بھی کیا ہے تو بھی وہ لوگ اللہ کے حکم سے، اللہ کی ارادے سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی توفیق سے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کاموں کی نسبت ان لوگوں کی طرف نہیں کر سکتے، اور نہ ہی پھر ان کاموں کے اندر مثال کے طور پہ کوئی بزرگ یا انبیاء یا صلحاء یا صحابہ یا تابعین یا اہل بیت میں سے کوئی اپنی زندگیوں میں لوگوں کے لیے بہت نفع بخش تھے، لوگوں کا بہت خیال کرتے تھے، تو وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے تھے۔ اب ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ غیب کے طور پہ کسی اور کو وہ کام کرنے والا سمجھیں اور پھر اس کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات لوگوں کو نہیں دیے، اپنے بندوں کو نہیں دیے، اپنے نبیوں کو نہیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ مکمل کامل قادر مطلق ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو اپنا شریک نہیں بنایا۔ تو اس حوالے سے اپنے کانسیپٹس کو بالکل کلیئر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اپنے اختیارات کے اندر۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پھر تیسرا جو کمپوننٹ ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے۔ عبادت جو ہے وہ عبادت کے جتنے بھی افعال ہیں اس کا مستحق اور حقدار صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا، اور پھر عبادت کے جتنے افعال ہیں، دیکھیں ایک تو عبادت کی جامع تعریف ہے کہ اسم کامل لکل ما یحبہ اللہ، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ہر اس چیز کا نام عبادت ہے۔ اور تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری تمام زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں گزرے۔ اور اسی طرح کچھ اعمال عبادت ہیں جن کو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ عمل تم نے کرنے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، جس طرح سجدہ کرنا ہے، جیسے دعا مانگنا ہے، جیسے قربانی کرنا ہے، جیسے طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا، اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ تو تمام افعال عبادت بھی صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں، اور ویسے کرنے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا طریقہ ہوگا، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے، پھر وہ عبادت کنسیڈر ہوگی، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، نماز فصلی لربک وانحر، نماز اللہ کے لیے پڑھو، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے دو۔ اس میں خاص طور پہ میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں لانے کی کوشش کریں۔ کہ دعا جو ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء عبادت، دعا جو ہے عبادت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ،
کہ دعا ہی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے رب نے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس دی، کیونکہ باقی مذاہب کے اندر، باقی لوگوں کے نزدیک دعا ہی عبادت ہے، یعنی ان کی ساری کی ساری نماز، ان کی دعا جو ہے، ان کی جو ورشپ ہے، وہ اس میں عبادت ہی ہوتی ہے۔ کرسچنز بھی جا کے اپنے پڑھنے کے بعد جو کچھ وہ پڑھتے ہیں وہاں پہ چرچ میں جا کے پھر دعائی مانگتے ہیں۔ ہندو بھی اپنے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ دعائی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودی وغیرہ بھی اپنا جو دیوار گریہ وغیرہ پہ، یعنی دعا جو ہے وہ مغز ہے، یعنی اگر آپ ایک کو اپنا ایک ہستی کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں اور اس کے اختیارات کے اندر سب کچھ ہے، اس بات کا یقین آپ کے دل میں آ جاتا ہے، تو پھر آپ اپنی ساری ضروریتیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دعا کے حوالے سے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر اس چیز کا اعادہ کرو، اس کلیم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو اور اس چیز کا کلیم کرو، اس چیز کو بار بار دہراؤ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عربی زبان کے اندر یہ جو ضمیر منصوب منفصل ہے، یعنی ایاک جو ہے، یہ علیحدہ لانے کا کچھ مقصد ہوتا ہے، کوئی اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ یعنی ویسے اگر میں نے اللہ تعالیٰ نے کہنا ہوتا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کی عربی کہلوانا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہوتا، اس کی عربی تھی نعبدک و نستعینک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، جس طرح ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمفیسائز کروانا چاہ رہے تھے، یہ جب ضمیر کاف جو ہے اس کو اٹھا کے علیحدہ رکھا جاتا ہے اور شروع میں ایاکا کے ساتھ لایا جاتا ہے، یعنی ضمیر منصوب منفصل جب آتی ہے تو یہ تخصیص کے لیے آتی ہے، کہ تم سمجھ لو کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف ڈلوانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اس بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ دہرایا ہے، اس تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس چیز کو، اس سبق کو پکا کر لو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگے، جو اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ قیامت تک کا دن آ جائے گا لیکن یہ اس کی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول نہیں کر سکتی۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِ غَافِلُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کون ان سے کیا مانگ رہے۔ اور پھر اب یہ اگلی آیت جو ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جن سے مانگا جا رہا ہے وہ نیک لوگ ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن تو وہ جن سے مانگا جا رہا تھا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی اس عبادت سے کفر کریں گے اور انکار کریں گے، جو تم لوگوں نے کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں تھی، اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ کہ پہلے ہم چونکہ جس طرح دیکھ چکے ہیں، آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، نفع نقصان کے، زندگی موت کے، خوشی غمی کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو جس نے غیر اللہ سے مانگا اس نے اس کو سمجھا اور اللہ معاف کرے، تو یہ باتیں کی جاتی ہیں جی فلاں مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر بعد میں تعویل کیا کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں غریبوں کی مدد کرتے تھے، بڑے غریب نواز تھے۔ بھائی اگر کوئی بندہ زندگی کے اندر اچھے کام کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اب کوئی سرٹیفکیٹ دے دی اور کہہ دیا کہ آج کے بعد جو ہے مشکل یہی حل کریں گے اور بیڑے یہی پار لگائیں گے اور کشتیوں کو یہی دکھا دے کے سائڈ پہ کریں گے، یا نعوذ باللہ لوگ گاؤں وغیرہ میں کہتے ہیں کہ جی پیروں سے جا کے اولاد مانگتے ہیں اور پھر نام رکھتے ہیں پیراں دیتا۔ تو اس طرح کے جو عقائد ہیں غیر اللہ کے ساتھ کسی بھی اس طرح کے ایٹریبیوٹس کو، اللہ کے ایٹریبیوٹس کو جو ہے لگانا، شرک کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے جو ظلم عظیم کہا ہے اور ایسا گناہ کہا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے گرا اور راستے میں اس کو یا تو پرندوں نے اچک لیا یا کسی کھائی کے اندر گر گیا، یعنی اللہ کی نظروں سے ایسے گرتا ہے کہ حیران ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ وہ اللہ کی گائیڈنس تھی، ہدایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی جن کو چاہی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہوئی
دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف یہ بات وحی کی گئی اور آپ سے پچھلے رسولوں کی طرف بھی یہ بات وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہونی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی بات اس لیے کی ہے تاکہ اس چیز کی جو انٹینسٹی ہے اس حکم کی وہ لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ شرک اللہ تعالیٰ کو کسی سے بھی برداشت نہیں ہے. کوئی بھی شرک کرے، اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مان لینا. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی کسی مخلوق کو اللہ سے سپیریئر مانے گا تو گناہ ہوگا، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر کا مانے گا تو گناہ ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی کام میں، اللہ کے کسی اختیار میں پارشلی بھی اگر ہم نے کسی کو اللہ کا شریک مان لیا تو یہ شرک ہو گیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے غیور ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں سب سے زیادہ غنی ہوں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو عبادت کا عمل ہو، سنت طریقے کے مطابق کیا جا رہا ہو، اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو، لیکن اس کے اندر نیت میں یہ آ جائے کہ میں یہ اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے حاجی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب بڑے نیک آدمی ہیں جی، ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سارا کا سارا عمل میں پیک کر کے اسی بندے کو دے دوں گا کہ یہ تو نے جس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے اسی سے صلہ لے لو. قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا کہ جس نے میرے لیے اعمال کیے وہ مجھ سے آ کے صلہ لے لے، جس نے لوگوں کے لیے کیے وہ ان سے جا کے اس کا ریوارڈ لے لے. بلکہ حدیث شریف میں ایک آتا ہے کہ سب سے پہلے دین کے عالم کو، قاری قرآن کو، ایک شہید کو، ایک سخی کو بلایا جائے گا اور ان کو اس لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ ان کی نیت کے اندر ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھانا تھا. تو جو اللہ ریاکاری کے معاملے میں اتنا غیور ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ اس نے اپنے اختیارات اولیاء کو یا قبر والے بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو بانٹ دیے ہیں، یا انبیاء کو بانٹ دیے ہیں، یا صحابہ یا اہل بیت کو بانٹ دیے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دون دونه الا اسماء سمیتموها، جو اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ صرف نام ہے جو تم نے خود رکھ لی ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. دوسری کو پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں آیت آپ سامنے پڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے، دونا کے دو مطلب ہوتے ہیں، کمتر یا علاوہ، اللہ سے کمتر کسی کو پکارے، یعنی اللہ کے، ہم یہ تو مانتے ہیں نا کہ تمام انبیاء اولیاء اللہ سے کم ہیں، یا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے جو قیامت تک ان کی دعا نہیں سن سکتے. من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کون کیا دعائیں کر رہے ہیں. اور پھر آگے بتا رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے حوالے سے بھی یہ آیت ریلیونٹ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. جب قیامت والے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو یہ لوگ، یہ اولیاء، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کی نیک ہستیاں جو ہیں، اللہ کے بندے، یہ ان کے دشمن ہوں گے جو ان کو پکارتے تھے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، کفر کریں گے کہ اس چیز کی ہم نے ان کو گائیڈنس نہیں دی تھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ آگے سے کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بعلم ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمت. پاک ہے آپ کی ذات اللہ، مجھے اس کا حق نہیں تھا کہ میں اس طرح کی کوئی بات کرتا، اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو آپ جانتے اس بات کو. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، میں نے تو یہی کہا تھا ان کو، صرف اتنی بات کی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو. اور پھر یہ اللہ معاف کرے، اس حوالے سے میں اس بات کو بھی یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوا ہے یا ان کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ ہم چونکہ اس وقت 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ عیسائی جو ہیں وہ دنیا کے اکثر لوگ جو ہیں اس وقت عیسائی ہیں، تو ہم تھوڑا سا اسلام کو ذرا اس کو ماڈرنائز کر کے پیش کریں اور کہہ دیں کہ جی سارے عیسائی اور سارے یہودی اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے بھی جنت میں جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی، اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل کتاب کے لیے بھی جنت کا فیصلہ اللہ نے کیا. یہ بالکل غلط اور کم علمی کی بات ہے. ایک دو آیتیں اس میں پیش کرتے ہیں اور ان آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرتے ہیں
اور باقی جو قرآن پاک کی ساری مفصل آیتیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر ان سے اعراض کر جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس آیت کو اور اسی طرح کی ایک اور آیت ہے، اس کو جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں کہ ایمان والے یا یہودی یا عیسائی یا صابئی جو ہیں، جو اللہ پہ ایمان لائیں گے، آخرت پہ ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور یعنی ان کو اجر ملے گا اور ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ ایک آیت پیش کرتے ہیں. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اسے صرف نظر کر کے باقی تمام آیتوں کے اوپر جو ہے وہ جو ہے صرف نظر ان سے کر لیتے ہیں اور لوگوں کو ان سے جو ہے غافل رکھتے ہیں. اس چیز کو میں تھوڑا سا یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. اہل کتاب میں سے جو کفر کرے گا اور مشرکین، ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت برے لوگ ہیں. اور کفر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. یا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان عقائد کو ریفیوٹ کیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ان دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کا کوئی بچہ ہو. یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ولا تقولوا ثلاثہ انتهوا خير لكم. تین ٹرینٹی کی بات نہ کرو، تین تثلیث کی عقیدہ نہ رکھو، اس سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے. اور تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان عقائد باطلہ کا جو ہے رد کیا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اتنا بے وقوف سمجھنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں صرف لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے یا پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے یا کوئی مطلب اللہ بہتر جانتے ہیں اس کے پیچھے ان کے کیا عزائم ہیں، لیکن قرآن پاک کی بے شمار آیتوں کو پیچھے ہٹا کے صرف ایک آدھی آیت کے اوپر بنیاد کے اوپر اپنے عقائد کو جو ہے وہ استوار نہیں کرنا چاہیے. تو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا ہو یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے والوں کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے. قطعاً ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے. بلکہ قرآن پاک کی جو میں نے پہلے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا. کہ اللہ تعالیٰ کو کون اس سے روک سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں. اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی نہیں چلتی. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ اللہ کے بندے بن کے آئیں، اور جو بڑے بڑے فرشتے اس بات سے نہیں کتراتے کہ وہ اللہ کے بندے بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معراج کے وقت جب ان کی جو شان تھی وہ سب سے زیادہ بلندیوں پہ تھی، تب بھی اللہ نے لفظ عبد کا استعمال کیا کہ وہ میرے غلام ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور پھر آگے معراج کا واقعہ جس نے اللہ نے کروایا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے اندر، نہ اس کے اختیارات کے اندر، اور نہ ہی حق کے عبادت کے اندر کوئی اللہ کا شریک ہے. تو سجدہ بھی صرف اللہ کے لیے، نماز بھی صرف اللہ کے لیے، قربانی بھی صرف اللہ کے لیے، نظر نیاز بھی صرف اللہ کے لیے، دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ سے. یہ بہت سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس میں ہمارا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یا تو اللہ سے لے کے دے دیں یا پھر اللہ ان کی وجہ سے ہمیں دے دے. دیکھیں ابھی بات تو یہ ہے کہ اگر تو کوئی بزرگ زندہ ہو، صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائی ہیں، صحابہ نے ایک دوسرے سے دعائیں کروائی ہیں، تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. آپ اس دور کے کسی ولی کے پاس جائیں اور کہیں جی میرے لیے دعا کر دیں، کوئی عرض نہیں. ہاں، آپ اللہ ان کے وسیلے سے مانگنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس بات میں آپ کہیں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے جو محبت ہے، ان کے اوپر جو میرا ایمان ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، اس کے صدقے میرے کام کر دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کی اپنی صفات کا، اس کی اپنی وجہ کا، اس کی وہ وسیلہ دیں. اپنی کوئی نیکی اگر آپ کی نظر میں ہے، کوئی ایسی نیکی آپ نے زندگی میں کی ہے کسی وقت کہ جو آپ کو کام آ سکتی ہے، تو اس کے وسیلے سے آپ اپنی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم ان سے مانگیں اور پھر اس کے اوپر غلاف یہ چڑھائیں شنیل کا کہ جی یہ ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں ایکچولی، تو اس حوالے سے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ، اس طرح کی تعویلات پہلے گزر چکی ہیں. وہ کیسے گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو آگے سے کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ عبادت کے مستحق ہیں، بلکہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں.
تو غیر اللہ کی عبادت کرنا اس نیت سے کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ کے اعمال کیا تھے جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے جنگ کی تھی، اور ان کے خلاف ایک پورا تحریک تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکال دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے لڑتے رہے اور پھر ان کو آگے فتح کیا اور ان کے بتوں کو توڑا۔ وہ نیک ہستیوں کی تصویروں اور بتوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پارٹنرز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی مشکل کشاں ہیں، یہ بھی حاجت روا ہیں، یہ بھی بچے دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ معاف کرے جہالت کی وجہ سے ہمارے معاشروں میں بھی جو چیزیں آ گئی ہیں۔ اور ساتھ میں وہ ان کا طواف کرتے تھے جس طرح ہمارے یہاں قبروں میں طواف ہوتا ہے، ان کے لیے ذبح کرتے تھے جس طرح آج کل بکرے لوگ لے کے جاتے ہیں مزاروں کے اوپر، اور ان سے مانگتے تھے جس طرح آج کل لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، وہ غوث اعظم ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو یا اہل بیت ہو۔ غیر اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی لبیک یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو آپ دعا ان کو سلام دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام تو ہم السلام علیک ایھا النبی نماز میں بھی کہتے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا بھی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ مدد کہنا، دعا کے طور پہ اس کو اپنانا، اور پھر باقی تفصیلی جو ہیں کہ وہ ادھر ہی ہیں ہر وقت ہیں، تو اللہ کی صفات کے اندر غیر اللہ کو شریک کرنا۔ اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ تو نہیں ہے، یا اولیاء اللہ جو ہیں وہ غیر اللہ تو نہیں ہے۔ بھائی وہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ذریعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعارف کرایا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن ہم تک پہنچایا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں شریعت وہ ہمیں عطا کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ انہیں اپنے اختیارات میں سے حصہ دیا ہے، نہ ان کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مان لے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کی جائے۔ تو اس چیز کو سمجھنا اپنے ذہن میں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ میں قرآن پاک کی آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بلکہ ایک جگہ پہ تو فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، سورہ احقاف کا دوسرا صفحہ ہے کہ میں کوئی نیا پہلی دفعہ تو رسول نہیں آیا، تو میں تو نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جگہوں پہ بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے سب سے پہلے آپ اٹھائے جائیں گے، اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھلے گا، آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے آگے میری کچھ نہیں چلتی، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اور یہی حال اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ کسی انسان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت دے یا حکمت دے یا اس کو کتاب عطا فرمائے، پھر کیا ہو ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کو کہتا رہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے، میری عبادت شروع کر دو، کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن لیکن وہ تو یہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی دائرہ حدود جو اللہ نے قائم کی ہیں تمہاری زندگی کے لیے اس کے اندر آ جاؤ۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، کیونکہ تمہیں یہ کتاب دی جا رہی ہے، تمہیں یہ دین تمہارے تک، دیکھیں 1400 سال تک اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ محفوظ قرآن پاک جو ہے پہنچا دیا ہے، اس کو پڑھنا اور اس سے عقائد کو لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ یا اشعار پہ یا نعتوں پہ یا کسی بھی بات پہ ہم جو ہے اپنے عقائد کو بیس کریں۔ ہمیں چاہیے قرآن پاک کو پڑھیں اور اس سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور بنیادی جو چیزیں ہیں ماخذ عقائد ہیں وہ تو ہر ایک کے لیے جاننا اس سے آسان ہے، ہاں استنباط مشکل ہے، احکام کا استنباط اور فقہی مسائل کا استنباط وہ مشکل کام ہے، اس کے لیے مجتہدین بھی گزرے ہیں، فقہا بھی ہیں اس دور میں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے کام لے رہا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہم نے تو بس جو سنایا ہے یا جو کسی نعت میں آ گیا ہم نے وہ عقیدہ بنا لینا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹلیکچولی اس سے زیادہ جو ہے اس سے اوپر لانا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو اس حوالے سے ایک دو باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سپیریورٹی کو جو ہے اسٹیبلش کیا ہے، وہیں پہ قانون سازی کے حوالے سے کہ تمہارا نظام کیا ہوگا، تمہارے درمیان صحیح غلط کیا ہوگا، تمہارے درمیان تمہارے دائرہ کار کیا ہوگا، تمہاری اتھارٹی کہاں تک ہے، اس چیز کو بھی اللہ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر،
تمام چیزیں مخلوق بھی اللہ کی ہیں اور ان کے اوپر حکم بھی اللہ تعالیٰ کا چلے گا، کیونکہ اس چیز کو مزید اللہ تعالیٰ نے آگے سے، اللہ تعالیٰ تو جاننے والی ہستی ہیں، تو انہوں نے مزید کلیریفائی کر دی۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں live as you like, you only live once، اور میری زندگی ہے، اپنے فیصلے خود کروں گا اور میں جیسے چاہوں گا ویسے جیو، آزادی جیو، اور مطلب میں جیو، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا بائی نیم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو میک یور اون ڈیسیجنس، یہ الٹیمیٹ رائٹ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے، اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے رائٹ کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن الٹیمیٹ یہ کہنا کہ میرا وے آف لائف، میرا لیونگ سٹائل، میرا تھاٹ پروسیس، اور یا میں نے کیا پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ میں نے دین میں سے کن چیزوں کو اپنے لیے بائنڈنگ سمجھنا ہے اور کن چیزوں سے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ سکتا ہوں، تو ان چیزوں کے اختیار اللہ نے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو تم اگر اپنے آپ کو اوبیڈینٹ مانتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سبمٹ کر دو اپنی ول کو، اپنی خواہشوں کو، اور اللہ تعالیٰ کو کہو کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرا سوچ کیا ہو، میرا نظریہ کیا ہو، میرے حدود کیا ہیں، میں کن کن حدود کے اندر رہ کے میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور پھر خدا نخواستہ اگر میں غلطی پہ ہوں، میں گناہوں میں ہوں، تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو گناہ گار مانا جائے، اپنے آپ کو غلط مانا جائے۔ کیوں؟ اسی صورت میں اصلاح کی توقع امکان موجود ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی ہر تھاٹ پروسیس کو، اپنی سوچ کو، لبرلزم کو، سیکولرزم کو، یا آج کل فیمنزم کو، جس چیز کو بھی ہم اگر ہر ایک چیز کو اپنا رائٹ ماننا شروع کر دیں گے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو بائنڈنگز ہیں، ہم نے گویا اعلان کر دیا کہ یا اللہ اس معاملے میں پولیٹیکلی میں ڈیسائیڈ کروں گا میں نے کیا کرنا ہے، فائنینشلی کیپٹلزم کو میں مانتا ہوں، میں ڈیسائیڈ کروں گا میں نے کیا کرنا ہے، سوشلی میں ڈیسائیڈ کروں گا میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا تعلق میرا اور مسجد تک ہے ہمارا تعلق ہے، وہ بھی میں جمعے کو چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ مینیج کر لیں، آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ایزی نہیں لے سکتے ہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی ڈیل ہوئی ہے۔ کیا ڈیل ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان مجھے بیچ دو، میں تمہارے لیے جنت لکھ دیتا ہوں۔ اور جنت کچھ اللہ تعالیٰ کو کوئی معمولی سودا نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا بڑی مہنگی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ تم اپنی جان، اپنی مال میرے سپرد کر دو۔ یہ نہیں کہتا اللہ کہ میں لے لوں گا اور ختم کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال بھی تم رکھو گے، زندگی بھی تم گزارو گے، میرے سپرد کرنے کا، مجھے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ میری باؤنڈریز کا تم خیال کرو گے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ سوچنا ہے یہ نہیں سوچنا، ایسے ہونا ہے ایسے نہیں ہونا، یہ مال یہاں خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا، زندگی کے اندر اپنے جسم کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور یہ اگر تم کر لو گے تو جنت بھی تمہاری، اور دنیا میں بھی تم عزت سے رہو گے، اور اس میں پھر اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو نوازوں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اللہ یقیناً اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارا، تھوڑا چیزیں ابھی باقی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر، اس کے اوپر یقین لانا کہ کائنات کو بنانے والا خالق موجود ہے، پھر اس کی اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا بنانے والا چلانے والا ہے۔ پھر عبادت کے جتنے افعال ہیں وہ اسی کے لیے خاص ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو بالکل سبمٹ کر دینا ہے۔ پھر ان چیزوں میں ایک دو چیزیں بہت ضروری ہیں، توکل اللہ پہ ہونا، توکل اللہ پہ ہونا۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتا ہے جو کفر کرتا ہے۔ اللہ کے اوپر بلیف، اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ سے اچھی امید، اللہ کے اوپر ڈپینڈنسی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلائے کرنا، اس کے اوپر ریلائے کرنا، ہمیشہ اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ رکھنا اللہ تعالیٰ کا، اور پھر اللہ سے محبت۔ دیکھیں کائنات میں جتنی اچھی چیزیں ہیں سب اللہ نے بنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس امت کے لیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی تھی، لکل نبی دعوت مستجابہ فإنی اختبأت دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی ولا یشرک باللہ شیئا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی، اور میں نے اپنی وہ دعا بچا کے رکھ لی ہے، اس کو میں نے یوز نہیں کیا، اور وہ ملے گی ہر میرے اس امتی کو جو دنیا سے جائے گا اور اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔
دیکھیں توحید کتنی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے روئے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دنیا میں بھی رحمت تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بھی جن کی شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا، جن کی شفاعت کے بغیر کتنے ہی لوگ ہوں گے، حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، میری شفاعت ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میری امت میں سے. تو یہ ساری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اس امت کے لیے، وہ کس نے پیدا کی ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہماری محبت کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، ہمارے اوپر جو اللہ کے کرم ہے، ہمارے والدین کی ہمارے لیے محبت، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، جتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، صحت سلامتی، سب سے بڑی دولت اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، یہ کس نے ہمیں دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے. تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے دعائیں سکھائی ہیں، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور اس طرح کی بے شمار دعائیں ہیں کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت عطا فرما دے جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھنا، عبادت کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی کائنات کو بنانے والی اور چلانے والی ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے شارٹ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر ہی اس لیکچر کو رکھیں تاکہ اگلی دفعہ بھی آپ لوگ آئیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو نافع بنائے. تو اگلی دفعہ اس کے بعد جو دوسری چیز تھی کہ چوتھا کمپوننٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اسماء اور صفات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان ہے. اور وہ کیا ہے کہ اثبات بما اثبته اللہ لنفسه واثبته له رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہا ہے اس سب کو ماننا. جتنی خیر کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کنسیڈر کی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، ان کو ماننا. ونفی ما نفاه اللہ عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان جن چیزوں کی نفی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کی ہے، هل تعلم یعنی ولم يعي بخلقهن، یعنی اللہ تھکتا نہیں ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، روتا نہیں ہے، لا يضل ربی ولا ينسى، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اس طرح کی بے شمار ہر نقص، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک سمجھنا. تو جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کا اس بات کرنا، جن کی نفی کی اللہ اور اس کے رسول نے ان کی نفی کرنا. اور اثبات بلا تشبیہ و تنزیہ بلا تعطیل، بغیر کسی تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی صفات کو ماننا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ جیسی نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفت مخلوق جیسی نہیں ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے. هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ اللہ کو حسن کر رہے ہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. وللہ المثل الاعلی، اللہ کی مثال بہت بلند ہے، کسی مخلوق کی مثال نہیں دی جا سکتی اللہ کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے بالا و برتر سمجھنا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل نہ کرنا. اور اصل تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو من عن مانا جائے، اور تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کیف کے حوالے سے کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، استوا کیسا ہے، یا اللہ کی باقی صفات کے حوالے سے کیف جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ مجہول ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا جو ہے، جیسے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ، کہ یہ صفات جو ہیں بتا دی گئی ہیں، ان پہ ایمان واجب ہے، ان کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور کیفیت ہمیں پتہ نہیں. تو صرف اسماء و صفات کے حوالے سے جو ہمارے یہاں بچپن میں بھی سکھایا گیا تھا، ایک جملہ جو ہے ایمان مجمل جس کو کہا جاتا ہے، آمنت باللہ کما ہوا، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جیسا وہ ہے، باسمائہ و صفاتہ، اس کے تمام ناموں کے اوپر بھی، اس کی تمام صفات کے اوپر بھی، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں اس کے تمام احکام کو قبول کرتا ہوں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اقرار کرنا، ایمان کے اندر یہ دونوں چیزیں داخل ہیں، دل میں یقین بھی ہو اور زبان سے اقرار بھی ہو، اور جس چیز کا اقرار ہے وہ عقیدہ صحیح بھی ہو، اور پھر عمل کے ساتھ ان چیزوں کا ثبوت دینا، اس کی گواہی دینا. تو جب ایمان اور اسلام اکٹھے آئیں گے تو ان سے مراد عقائد اور اعمال ہیں، اور جب علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ان کے اندر ایمان کے اندر بھی اعمال داخل ہیں اور اسلام کے اندر بھی عقائد داخل ہیں. یعنی اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے اگر بندے کا عقیدہ ہی نہیں ہے. اور اسی طرح اگر اکیلا ایمان آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ نظریہ رکھ لینا کافی ہے، بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایمان باللہ کے حوالے سے، اور یہ تو ساری چیزیں تھیں علمی. اب اس کے بعد اللہ سے تعلق کیسے بنانا ہے، اللہ کی محبت، اس کے لیے کثرت ذکر اللہ. ہم جتنا اللہ کو یاد رکھیں گے اتنا اللہ ہم پہ مہربان ہوتا چلا جائے گا. دیکھیں ہم ہر آن، ہر گھڑی، ہر سانس میں اللہ کے محتاج ہیں.
چھوٹے بڑے کام میں اللہ کے محتاج ہیں. ہماری خوشیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، ہماری صحت اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پیاروں کی صحت اس کے ہاتھ میں ہے، چھوٹے بڑوں کی خوشیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، ہماری زندگی اور آخرت کے اندر کامیابی اس کے ہاتھ میں، ہماری قبر کی نجات اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری حشر کی نجات اس کے ہاتھ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ایمان کی حالت میں پہنچے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے یا نہ ملے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. ہر ایک چیز ٹوٹلی ہم ڈپینڈنٹ ہیں اللہ کی ذات کے اوپر. تو اس سے تعلق جوڑیں. ابھی تعلق بنانے کے لیے وہ تیار ہے، وہ بلاتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، اپنے ذکر کی کثرت کرنا، مسنون جو دعائیں ہیں موقع محل کی ان کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا اور دعا کثرت سے کرنا، اللہ سے مانگنا، اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا. اور پھر قرآن پاک کی ایک آیتیں ہیں، ایک دو آیتیں میں سامنے رکھ دیتا ہوں، ان کا خیال کرنا بار بار کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کو اور دل کی حال کو، دل میں آنے والی سوچوں کو جانتا ہے. تو ہر آن ہر گھڑی اگر اللہ تعالیٰ کے ہم اپنے آپ کو اللہ کے اوپر اللہ کے سپرد کر دیں گے اپنے آپ کو، اور اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.